عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تقدس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا یکا و تنہا خالق مالک پروردگار ہے، جس کی نعمتیں رحمتیں برکتیں ہم پر اتنی زیادہ ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائے کم ہے۔ درود اور سلامتی نازل ہو آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس مہینے سے ہمارا گزر ہو رہا ہے یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد کچھ ایام کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ ایمان کے بعد دین اسلام میں عبادات کی بڑی اہمیت ہے۔ جہاں پر کامیابی کے لیے ایمان اولین شرط ہے، وہیں پر نمبر 2 اعمال صالحہ ہیں۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ عبادات میں سب سے اہم درجہ بڑھ کر نماز کا ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سے جو ایمان کا رشتہ ہے یہ اس سے بڑا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں رمضان کے روزے ایک مسلمان رکھتا ہے تو یہ 30 یا 29 دن کے روزے ایک مسلمان کے اندر تقوی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے۔ معاشرے کے فقراء اور مساکین کو ایک مسلمان دیتا ہے۔ زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں، فریضہ بھی انجام ہوتا ہے، ثواب بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جہاں حج کی بات آتی ہے یہ ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ قلبی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، زبانی عبادت بھی ہے، ساری عبادتوں کا یہ مجموعہ ہے۔ ایک مسلمان مال خرچ کر کے جا رہا ہے، مالی عبادت ہے۔ وہاں پر جو ہے جو ارکان واجبات وغیرہ ہیں ادا کر رہا ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعاؤں وغیرہ کا اہتمام کر رہا ہے یہ جو ہے لسانی یعنی زبانی عبادتیں ہیں۔ تو ساری عبادتیں وہاں پر جو ہے جمع ہو جاتی ہیں، اور یقیناً ایک مسلمان جب وہاں پر پہنچتا ہے، کعبۃ اللہ جو کہ ریشم کے غلاف سے ملبوس کیا جاتا ہے، ایک مسلمان اس کو دیکھتا ہے، عجیب کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، عبادت کا جذبہ اور زیادہ اس کے اندر ابھر آتا ہے۔ وہیں پر صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے جس کے درمیان ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی۔ وہیں پر آب زمزم کا کنواں ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں کا پانی جو ہے پیے۔ تو بہرحال بہت سی چیزیں وہاں پر جو ہے موجود ہیں، اور منظر اور اسی طرح عبادات کی کیفیت جو ہے ناقابل بیان ہے، ایک انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال کعبۃ اللہ کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی تاریخ قدیم اس کائنات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ اس کی جانب رک کر کے لوگ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، وہ گھر ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں سب سے پہلا گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا اس سرزمین پر اس کائنات میں سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبۃ اللہ، مسجد حرام یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اس کائنات میں بنائی گئی۔
پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی۔ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد جب طوفان نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا تب جو ہے یہ بہہ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب کہ کعبۃ اللہ ٹیلے کی شکل میں تھا، اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر وہاں پر بسا کر جب واپس آنے لگے، ان کی بیوی بار بار سوال کرتی ہے، یہ بے آب و گیاہ زمین جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، کوئی انسان رہتا بستا نہیں ہے، کہاں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب کچھ بھی نہیں دیتے۔ بعد میں پھر سوال کرتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہاں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام چلے آتے ہیں۔ پھر لمبا واقعہ ہے، زمزم کا کنواں جو ہے نکل آتا ہے۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو ایک مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے، کیا آپ میرا اس میں ساتھ دیں گے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں میں یقیناً ساتھ دوں گا۔ اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر ڈھو کر لا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم جو پتھر ہے اس پر ٹہر کر ایک پتھر پر دوسرا پتھر جوڑ کر کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے کر رہے۔ اللہ کے نبی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کی دیواریں پوری طرح جو ہے ختم ہو گئی تھیں، اسی طرح سیلاب بار بار آ کر جو ہے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو توڑ دیا تھا، تو جب تعمیر ہو رہی تھی اللہ کے نبی بھی جو ہے اپنے کندھے پر پتھر جو ہے ڈھو کر لے جا رہے تھے۔ تو بہرحال یہی منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا تقبل منا دعا کر رہے تھے، اے اللہ ہم اس گھر کی تعمیر تو کر رہے ہیں، ہماری اس تعمیر کو، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عبادات کے بعد، نیکیوں کے بعد انسان اس گمان میں مبتلا نہ رہے کہ میں بہت نیک ہوں، بلکہ یہ اس کی دعا ہونی چاہیے اللہ میری ان نیکیوں کو قبول کر فرمائے، ریاکاری سے اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ریگستان میں بہت سخت دھوپ ہوتی، ویسے حالات میں دونوں جو ہے اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما۔ جب کعبۃ اللہ بن کر تیار ہو گیا تو اللہ نے فرمایا سورہ حج میں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ اعلان کیجئے لوگوں کے درمیان میں حج کا، یأتوک رجالا، پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، وعلی کل ضامر، اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یأتین من کل فج عمیق، دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر تشریف لائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ بیاباں ہے، ریگستان ہے، یہاں پر کوئی رہتا بستا نہیں، مختصر سی آبادی ہے، میں آواز لگاؤں گا تو لوگوں تک کہاں تک بات پہنچے گی؟ اللہ نے کہا آواز دینا تمہارا کام ہے
لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں تک، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت تلک جتنی بھی روحیں آئیں گی سب تلک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پہنچائی۔ یہ ہر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، کعبۃ اللہ کو جائے، عمرہ کرے، حج کرے، وہاں کی سعادتیں حاصل کرے، وہاں کا اجر و ثواب حاصل کرے۔ ہر ایک مسلمان کی یہ امید اور اسی طرح یہ تمنا ہوتی ہے۔ اس لیے جب حاجی لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اس کی صدائیں جو ہے بلند کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، 21 سال تک کعبۃ اللہ بت خانہ یا اسی طرح بتوں کا مرکز بنا رہا۔ 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کے نبی نے یہ کیا، کعبۃ اللہ سے بتوں کو اللہ کے نبی نے ہٹایا۔ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا باطل مٹ گیا اور یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو وہاں سے ہٹایا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر اللہ کے نبی نے روانہ کیا۔ ان کی امارت میں اسی طرح ان کے بتانے کے مطابق اللہ کے نبی نے چونکہ امیر بنایا تھا، 9 ہجری میں مسلمانوں نے حج کیا۔ 10ویں ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجموعہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ایک ہی حج اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا، اور وہ 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کیا۔ حج دین اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ اس بات کی گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ تو اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے، ان ارکان میں سے حج بھی ایک بنیادی رکن ہے۔ حج فرض ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج جو ہے فرض ہے۔ 1 مرتبہ جس پر فرض ہو گیا ادا کر لے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض قرار دیا ہے، اس لیے تم حج ادا کرو۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اکل عام، کیا ہر سال اے اللہ کے نبی حج کرنا فرض ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں کہوں ہاں تو تم پر فرض ہو جائے گا۔ کسی معاملے میں اگر میں خاموشی اختیار کروں تو خاموش ہو جاؤ، ورنہ بیجا سوالات کرو گے۔ اگر میں کہوں ہاں تو ہمیشہ کے لیے ہر سال فرض ہو جائے گا، لمستطعتم، تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا دین اسلام بالکل فطری دین ہے، اتنی ہی باتوں کا حکم دیتا ہے یا مکلف بناتا ہے جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی اس کے اندر جو ہے طاقت ہے۔ یہ ہمارے اندر خرابی ہے، ہم تاخیر سے آتے ہیں اور سارے مجموعے میں جو ہے گڑبڑ پیدا کرتے ہیں۔ یہ اصول ہونا چاہیے، جیسی اذان سنے ایک مسلمان اس سے پہلے مسجد میں ہو، تاکہ جو ہے گزشتہ جمعہ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا، اس بار بھی اس طرح کا معاملہ پیش آ رہا ہے، نہ ہو۔ سب لوگوں کی توجہ جو ہے اس سے ہٹ جا رہی ہے۔ تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں ہاں تو یہ تم پر واجب ہو جائے گا اور تم لوگ نہیں کر پاؤ گے۔ پھر پہلے کی لوگوں کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ نے کہا پہلے کے لوگوں پر
جو اللہ کے عذابات آئے۔ پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے ایک وجہ یہ تھی بیکار کے وہ لوگ سوالات کرتے تھے، اپنے انبیاء سے اپنے رسولوں سے بیکار اختلافات کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ بنی اسرائیل اللہ نے کہا ایک آدمی مارا گیا تھا، گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مارو۔ گائے ذبح کرنا کیا بڑی بات ہے، لیکن ان لوگوں نے سوال کیا کیسے رنگ کی ہو، عمر کیا ہو، کس طرح کے بیجا سوالات کرتے گئے، اللہ نے اتنا کی زیادہ پریشان کیا۔ تو معلوم یہ ہوا اس سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں ایک بار اگر ایک آدمی کر لے فریضہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ کن لوگوں پر فرض ہے؟ ہماری شریعت جو کہ بالکل فطرت پر مبنی ہے، ایسے کام کا ہمیں حکم نہیں دیتی جو ہمارے استطاعت یا ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے۔ نماز بھی ہے، بندہ کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہے، کرے، استطاعت نہیں ہے بیٹھ کر ادا کرنے کی اجازت اس کو دی گئی ہے۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہے جبکہ وہ نصاب کا مالک ہے، روزے اس وقت وہ رکھ سکتا ہے جبکہ بیمار نہ ہو، صحت یاب ہو۔ اسی طرح حج کا بھی معاملہ ہے، کچھ شرائط اسلام نے اس کے لیے مقرر فرمائے، وہ شرائط اگر پائے جائے تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے اور ایک مسلمان جو حج کرے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے اسلام، مسلمان پر فرض ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی یمن کی جانب بھیج رہے تھے، کہا انک تأتی، تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے، جب جاؤ تو سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید کی طرف دعوت دینا۔ جب وہ کلمہ توحید کو مان لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب بتانا کہ اللہ نے ان پر 5 وقتہ نمازیں فرض کی ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام کے بعد، ایمان کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ عقل مند ہونا، پاگل اگر کوئی ہے اس پر فرض نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، فرشتے نہیں لکھتے ان کے بارے میں۔ ایک وہ آدمی جو سو گیا ہے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، بچہ ہے یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ جائے، پاگل ہے یہاں تک کہ وہ ذہنی طور پر صحیح ہو جائے۔ اسی طرح بچہ اگر ہے اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کے ساتھ حج کر رہی تھی، اپنے بچے کو اٹھاتی ہیں، سوال کرتی ہیں اللہ کے نبی کیا یہ حج کرے گا تو اس کی جانب سے حج ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج تو ہو جائے گا لیکن اجر و ثواب تم کو ملے گا۔ جب بچہ بلوغت کو پہنچ جائے، بڑا ہو جائے، اگر حج اس پر فرض ہوتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے حج کرنا ضروری ہے، بچپن میں کیا ہوا حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آزاد ہونا، اس دور میں چونکہ غلامی وغیرہ تھی، غلام کے اوپر بھی حج فرض نہیں۔ اسی طرح استطاعت، اتنا مال اس کے پاس ہو، سکون سے وہ جا کر آ سکتا ہو، اس کے جا کر آنے تک اس کے بھی بچے سکون سے زندگی گزار سکتے ہوں، تو اتنی مالی استطاعت ہے تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے اور 2 شرائط زائد لگائے گئے۔ ایک اور شرط عورت کے لیے محرم کا ہونا، جس سے نکاح حرام ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے یا اسی طرح چچا ہے۔ اگر نہیں ہے شوہر وغیرہ تو اس صورت میں اس سے فرض جو ہے ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عورت عدت کے ایام میں نہ ہو، یعنی شوہر کی وفات ہوئی ہو یا طلاق شدہ ہو یا خلا شدہ ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے حج اس پر فرض نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایام عدت گزار رہی ہے تو ان ایام میں اگر کوئی عورت حج کے لیے نکلتی تو فوراً عمر رضی اللہ عنہ جو ہے واپس اس کو بھیج دیتے تھے۔ کئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی احادیث میں بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک درمیان میں جو گناہ ایک مسلمان سے ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان گناہوں کو اللہ بخش دیتے۔ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ،
حج مبرور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بدلہ جنت۔ تو حج مبرور ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک مسلمان گیا وہاں پر، ان ایام کو غنیمت جانا، اپنے اوقات کو نیکیوں میں لگایا، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الحج المبرور، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت۔ لیس للحجۃ المبرورہ، حج مبرور کا ثواب الا الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے نبی اعمال میں سب سے عمل کون سا افضل عمل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لے آنا یہ سب سے افضل عمل۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قیل لہو، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ثم ایو، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حج مبرور، نیکیوں سے بھرا ہوا حج، یہ جو ہے اللہ کے نزدیک افضل عمل ہے۔ اس کو خواتین اور کمزور لوگوں کا جہاد بھی جو ہے اس کو قرار دیا گیا، یعنی وہاں تک جانا، وہ اعمال کو انجام دینا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی نے کہا یہی تمہارے لیے جو ہے حج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج، جو مسلمان حج کرتا ہے، لم یرفث ولم یفسق، بےہدہ باتیں، فسق و فجور کے کام، گناہ کے کاموں سے بچتا ہے، رجع من ذنوبہ، جب وہ واپس لوٹتا ہے تو ایسے واپس لوٹتا ہے کیوم ولدتہ امہ، ماں کی پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ آدمی لوٹتا ہے جو حج مبرور ادا کیا ہے، جس نے حج ادا کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حج کی وجہ سے گناہ بھی جو ہے ایک مسلمان کے معاف ہوتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا شرط لگانا چاہتے ہو، کیا شرط؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں اسلام میں قبول کروں گا، شرط یہ ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں، پچھلے میری جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب معاف کر دیے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت، کیا تم نہیں جانتے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے پچھلے سارے گناہ اس کے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو مسلمان اللہ کی خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، یہ ہجرت کرنے کی وجہ سے پچھلے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جو مسلمان حج کرتا ہے حج سے پہلے جو بھی اس کے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حج کا بدلہ جنت قرار دیا گیا۔ حج کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان جب حج کر کے آتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، خاص کر کے عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، والحاج، حج کے لیے نکلنے والا، والمعتمر، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا وفد ہے، اللہ کا گروہ۔ دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا، اللہ کے بلاوے پر لبیک کہہ کر یہ لوگ وہاں تک پہنچے۔ سألوہ فاعطاہم، اگر یہ مانگیں گے دعا کریں گے
اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ ان کے مانگنے پر ان کو وہ چیزیں عطا کرے گا جو یہ اللہ سے مانگیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا حاجی لوگ جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلاوے پر اتنے دور دراز کا سفر کر کے پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جن مقامات پر ایک مسلمان جا رہا ہے ان مقامات کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی۔ اللہ نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں جس میں اللہ کے نبی تھے، یعنی مکہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی۔ یہ زمین، مکہ کی سرزمین، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہترین زمین ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب زمین ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے نبی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے۔ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے محترم قرار دیا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عبداللہ بن عدی اس حدیث کے راوی ہے، الحزورہ مقام ہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے جا رہے تھے وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، پلٹ کر کعبۃ اللہ کی جانب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واللہ انکی لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم تم اللہ کے نزدیک سب سے بہترین زمین ہو۔ وَأَحَبُّ أَرْضُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، سب سے پسندیدہ زمین اللہ کے نزدیک ہو۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرَجْتُ، اگر مجھے یہاں سے نہیں نکالا جاتا، اللہ کی قسم میں یہاں سے نہیں نکلتا، مجھے اگر یہاں کی قوم نکلنے پر مجبور نہ کرتی کبھی یہ سرزمین چھوڑ کر میں نہیں جاتا، چونکہ دین اسلام کی دعوت کو پھیلانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر جو ہے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کر کے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذا البلد حرمه اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس سرزمین کو اللہ نے اس وقت سے محترم قرار دیا ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ فهو حرام بحرمت اللہ، وہ زمین حرام ہے اللہ کے اس حکم کے مطابق الی یوم القیامہ، قیامت تلک۔ ہاں کسی کے لیے وہ زمین حلال نہیں، میرے لیے یعنی اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے کچھ وقت کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ وہاں پر نہ آپ درخت اکھیڑ سکتے ہیں، نہ جانور کا شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی سے قتال لڑائی کر سکتے۔ سوال یہ ہوتا ہے مکہ جب فتح ہوا اللہ کے نبی تو جو ہے جنگ کرنے کے لیے گئے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ وقت کے لیے اللہ نے میرے لیے حلال قرار دیا۔ وہ بھی کیوں؟ کعبۃ اللہ کو لوگوں نے بت خانہ بنایا تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اذان کی صدائیں وہاں سے بلند ہو، نماز وہاں پر قائم ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے مجھے اللہ نے اجازت دی، پھر سے دوبارہ اس کی حرمت ویسی باقی ہے، قیامت تلک جو ہے اس کی ویسی حرمت جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا باقی رہے گی۔ تو وہاں پر نہ کوئی چیز درخت اکھاڑا جائے گا، نہ جانور کو بتکایا جائے گا، نہ ہی وہاں پر فتنہ و فساد کیا جائے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں لاکھوں کا مجموعہ ہے، اس سرزمین پر اتنا بڑا مجموعہ نہیں ہوتا، کالے گورے لوگ جمع ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو لمبی عمر سے پائی پائی جمع کر کے جو ہے جن کی دلوں میں نیت ہے وہاں تک پہنچے ہیں، حکمران بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، الگ الگ زبانیں بولنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک لڑائی ایک جھگڑا آپ کو سننے میں وہاں پر نہیں ملے گا۔ تو یہ بلد امن والا جو شہر ہے،
اس کو جو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اللہ کے نبی نے جو محترم قرار دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جو محترم قرار دیا ہے، اس کا احترام ہر ایک مسلمان کے دل میں ہے۔ کسی کو کسی کا پیر لگ رہا ہے، ہاتھ لگ رہا ہے، دھکا لگ رہا ہے، لیکن عفواً معاف کرو یہ کہتے ہوئے ہر ایک آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی کسی سے کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں دیکھنے کو آتا۔ یہاں پر چھوٹی چھوٹی مساجد ہے، بہت سے اختلافات جھگڑے وغیرہ آپ دیکھیں گے، لیکن مسجد حرام 40 لاکھ 50 لاکھ کا مجموعہ ہے، اس کے باوجود بھی ایک اختلاف آپ کو دیکھنے نظر نہیں آتا۔ تو واقعی میں اللہ نے جس کو محترم قرار دیا ہے، یہ محترم قرار دینے کا جذبہ ہے جو مسلمانوں کے اندر جو ہے، واقعی میں مسلمان جو ہے اس کا احترام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان وہاں جو طواف کرتا، اللہ نے حکم دیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، چاہیے کہ بیت عتیق جو سب سے پرانا گھر ہے اس کا طواف کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَدَمًا، ایک مسلمان جو بھی قدم اٹھاتا ہے طواف کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 درجات اس کے بلند کرتے، 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھی جاتی، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی بڑا لمبا طواف ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو ایک مسلمان ذہن میں رکھے، تو ایک قدم اٹھا رہا ہے 30 چیزیں اس کے حق میں لکھی جا رہی ہے، 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، 10 درجات اس کے بلند کیے جا رہے ہیں، 10 گناہ اس کے اللہ کے نبی نے فرمایا معاف کیے جا رہے ہیں۔ ایک نماز کا ثواب اللہ کے نبی نے فرمایا 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ، ایک نماز مسجد حرام میں جو ہے 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے دوسری مساجد کے مقابلے میں۔ کئی لوگ وقت ضائع کرتے ہیں ادھر ادھر تفریحات ادھر جائیں، لیکن یہ پوری کوشش مسلمان کی ہو جب تلک مکہ میں ہے ساری کی ساری نمازیں اس کی کعبۃ اللہ میں ہو، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر۔ ایک نماز چھوٹ جائے تو کتنا بڑا جو ہے ایک مسلمان، کتنی اس کی بڑی محرومی ہے۔ تو کوشش ایک مسلمان کی ہو کہ ساری کی ساری نمازیں جو ہے مسجد حرام میں ہو، کعبۃ اللہ میں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 نماز 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح مدینہ کی بھی کچھ فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ بستی ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہے ہجرت کی۔ شروع میں اللہ کے نبی صحابہ کرام بیمار ہوئے، اللہ کے نبی تک ایک بات پہنچی، اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت تھی اسی طرح محبت ہمارے دلوں میں اے اللہ تبارک و تعالی مدینہ کی تو پیدا فرما، یہاں جو وبا ہے بیماری ہے دوسری جگہ اللہ تو پھیر دے۔ اللہ نے اس کو پھیر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر مسلمانوں کی سب سے پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مشورہ دینے والے بڑے بڑے صحابہ تھے، یہیں سے دین اسلام کی آبیاری ہوئی، مختلف علاقوں میں دین اسلام جو ہے یہاں سے پھیلتا گیا۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، بعد میں مدینۃ النبی اس کا نام ہوا۔ ایک نام اس کا طابہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ سمى المدینۃ طابہ، اللہ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا، اور اللہ کے نبی نے اس کا نام طیبہ رکھا یعنی پاک۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو محترم قرار دیا، دعا کی اس کے بارے میں مدینہ کو محترم قرار دیتا ہوں، دعا کرتا ہوں اے اللہ اس کے مد میں، اس کے سامنے، یہ اناج ماپنے کا پیالہ ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں جتنی اے اللہ مکہ میں برکت ہے اس کی دگنا برکت تو عطا فرما اس کے مد میں اور سا میں۔ تو مدینہ کے حق میں اللہ کے نبی نے یہ دعا کی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ،
مکہ میں اے اللہ جتنی تو برکت دی ہے اللہ تو نے اس کا دگنا برکت تو مدینہ المنورہ میں عطا کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر استطاعت ہو تم میں سے اگر کسی کو موت آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مدینہ میں موت آئے، اس لیے کہ میں ہر اس شخص کے حق میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا جس کی وفات مدینہ المنورہ میں ہوئی ہے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب عطا فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میری موت تیرے رسول کے شہر میں آئے۔ یہ دونوں دعائیں اللہ نے ان کی قبول فرمائی۔ شہادت کی موت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، اور تدفین کے وقت موقع جو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، یعنی اللہ کے نبی کی بستی میں جو ہے ان کو شہادت اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائی۔ آخری زمانے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جانب کفر وغیرہ بہت زیادہ پھیل جائے گا، ایمان سکڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف آئے گا، جس طرح ایک سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے پھر لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الایمان لیعزر الی المدینہ، ایمان لوٹ کر جائے گا مدینہ کی طرف جس طرح سانپ اپنے بل میں جو ہے لوٹ کر جاتا ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے آدمی زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی نیت کو، اس کی ارادے کو، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو بہرحال مسجد نبوی میں بھی ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے 1000 نمازوں کے برابر اس کو قرار دیا گیا۔ 3 مساجد ہیں جس کی جانب ایک مسلمان ثواب کی نیت سے سفر کر سکتا ہے، مسجد حرام کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، اور تیسری ہے مسجد اقصی۔ ایک مسلمان جا رہا ہے، حج کو جانے سے پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ کئی لوگ شرکیہ اعمال مبتلا ہیں، ایک کیا 100 حج بھی کر لیں اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ اگر شرک کرتے ہوئے وہ لوگ جا رہے ہیں، حج جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ کئی آپ ویڈیوز دیکھ کر رہیں گے اجمیر وغیرہ کا جو دروازہ ہے وہاں سے اگر کوئی داخل ہو کر نکلتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ وہ جنتی دروازہ جنت میں جائے گا۔ 7 مرتبہ اگر کوئی جائے تو ایک حج کے برابر لوگوں نے قرار دیا۔ یہ سب کے سب شرکیہ اعمال، شرکیہ باتیں ہیں، ایک مسلمان کو اس سے پرہیز کرنا لازمی ضروری۔ مشرک ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عقیدے کی اصلاح اس کی نہیں ہوئی ہے، اللہ کے پاس وہ حج قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں اللہ کے نبی کے سنت کے مطابق ہونا ضروری۔ کئی لوگوں کو یہاں پر حکم دے کر بھیجا جاتا ہے وہاں پر جو کتابیں بانٹی جا رہی ہیں کتابیں نہ لیں، وہاں کے لوگوں کے دروس نہ سنیں، وہاں کے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کیسی گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی۔ اللہ کے نبی نے جہاں پر ایمان کو پھیلایا، جہاں سے ایمان کی مشعل ہر جگہ جو ہے ایمان کا نور پھیلا، مکہ اور مدینہ، وہاں کی بستیوں کے بارے میں لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے وہاں کے دروس نہ سنیں، وہاں کے بیانات نہ سنیں، وہاں کی جو بانٹی جانے والی دی جانے والی کتابیں نہ لیں، وہاں کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، الگ سے جماعت بنا کر اسی طرح کمروں میں نماز پڑھیں۔ ایسی واقعات قسم کی ایسی طرح گمراہی لوگوں میں پھیلائی جا رہی، ایسی باتیں لوگوں کو یہاں سے سکھا کر جو ہے بھیجا جا رہا، جبکہ اصل عقیدہ اسی طرح منہج سلف اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو چیزیں کی، ساری کی ساری چیزیں اصل تو وہاں سے، چشمہ تو وہاں سے نکلا ہے، وہی ساری اصل چیزیں ہیں، لوگوں کو جو ہے گمراہ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ حلال کمائی سے ایک مسلمان کرے، حرام کمائی سے آدمی خرچ کرے یا کوئی بھی عبادت کرے، اللہ کے پاس قبول نہیں۔ جو بھی خرچ اگر حرام کمائی کا ہے ایسے شخص کا حج یا عمرہ اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا۔ اور عزم کر لے ایک مسلمان کہ اب بھی نماز کی پابندی کروں گا، حج سے آنے کے بعد بھی کروں گا۔ ائمہ نے لکھا ہے بے نمازی کا حج اور عمرہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ یہ ایک مسلمان کو کفر تک لے جانے والا عمل۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں عمرہ کر کے آئیں گے پھر جیسے بے نمازی تھے ویسے بے نماز، جمعہ پڑھ لیا، کوئی نماز پڑھے کوئی نہیں پڑھے، ویسی ان کی حالت نظر آئے گی۔ اسی طرح حج کر کے آنے کے بعد بھی کئی لوگ اسی طرح جو ہے رہیں گے۔ ایسا بے نمازی ہے، یہ کفر تک لے جانے والا ہے، اس کا بھی جو ہے قبول نہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں مسلمانوں میں اس معاملے میں کوتاہی جو ہے پائی جاتی ہے۔ کئی لوگوں کا یہ اندیشہ ہے
فلاں فلاں شادیاں کریں گے، آخری عمر میں جائیں گے، جوانی میں کریں گے تو پھر گناہ ہم نہیں کر پائیں گے، یہ تصور لوگوں کے اندر ہے۔ یا کئی لوگوں کے اندر تصور یہ ہے پہلے والدین کو کرائیں گے بعد میں ہم کریں گے، یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے میرا جی چاہتا ہے لوگوں کو میں بھیجوں، دیکھوں جس پر حج فرض ہوا ہے اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا ہے اس پر ٹیکس لگوائیں، جزیہ لگوائیں، وہ مسلمان ہو نہیں سکتے۔ اتنے بڑے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس پر حج فرض ہو جائے اس کے باوجود بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر یا اسی طرح عیسائی ہو کر وفات پا جائے۔ بڑے مقدس مقامات اللہ نے طاقت دی ہے، بدن میں استطاعت ہے، طاقت ہے، ایک مسلمان کی یہ کوشش ہو ان مقدس مقامات کو پہنچے، فریضہ حج کو جو ہے عطا کرے، جو باتیں سنے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔